اس لیے غدیر میں پوچھا ہم تمہارے نفسوں پہ اولا ہیں؟ تم میں آگ ہوا مٹی پانی اور سرکار ان چاروں چیزوں سے اولا ہیں، اور اس کے اندر ہے نفس جس نے سب کو سمیٹا، تو میں نفس پہ اولا ہوں یعنی تم اپنے نفس سے بلند مجھے سمجھتے ہو؟ سب نے کہا ہاں سمجھتے ہیں۔ تو جب سمجھتے ہو تو میرا فرمان سن لو، من کنت مولا ہو جا رہے تھے، کہا علی کہاں ہے؟ کہا ہٹ سے نکلے تھے۔ کہا اچھا تو باہر نکلے، ادھر ادھر دیکھا تو مسجد نبوی کی دیوار سے بالکل دھوپ پڑ رہی تھی، معالج کے سو رہے دوپہر کا وقت سو رہے، کروٹ جو لی تو سارے جسم میں مٹی، تو مٹی جھاڑنے لگے، اٹھو اترا اٹھو اترا اٹھو۔ تو لوگوں کو اس دن پتا چلا کہ رسول اللہ انہیں اترا بھی کہتے ہیں، مٹی جھاڑ رہے ہیں، اٹھو اترا۔ تو مٹی جھاڑ دی، اترا کے جو مٹی کپڑوں میں لگ گئی تھی جھاڑ دی، تو اترا کہہ کے امت کو بتا دیا یہ ہے مٹی کا باپ، تم بنے ہو مٹی سے، اگر اس کو چھوڑ دیا یہ مٹی تمہاری مٹی خراب ہو جائے گی۔ چھوڑو گے تو مٹی خراب ہو جائے گی، اور پھر تمہیں مٹی ہی میں تو جانا ہے، مٹی میں ہی جانا ہے، اور کسی کو مانتے رہنا اس لیے کہ یہ مٹی کا باپ ہے، مٹی کا باپ ہے، تم مٹی کے اندر پڑے ہو، تو چونکہ مٹی کا باپ ہے اس لیے وہاں بھی آئے گا، اور مٹی اس کو دیکھ کے خاموش ہوگی، ورنہ ایسا دبائے گی وحشت کے کچھ نہ رہ جائے گا۔ وحشتی وحشت، وحشتی وحشت، اگر وحشت سے بچنا ہے تو ولایت، وحشت سے بچنا ہے تو مٹی حالانکہ مٹی کو چاہیے تھا کہ ہماری برادری آئی ہے، قبر کی مٹی کو چاہیے تھا اس کو دیکھ کے کہ ہمارا دوست آیا ہے، مٹی کو دبائے دے رہی ہے، کیوں؟ یہ مٹی سے غصے میں، تو میری مٹی نہیں ہے، اس لیے کہ میرا باپ ابو تراب ہے، تو کون سی مٹی ہے؟ تو کون سی مٹی ہے؟ یہ نجس مٹی کیسے آ گئی ہے؟ تو طاہر مٹی کو پہچانے گی، تو جناب علی آنا ہے، تو چونکہ وہ مٹی کے باپ تھے تو مٹی کو عزت ملنا تھی، اس لیے کہ مٹی وفادار ہو گئی، اس گھرانے سے وفادار ہو گئی، اس لیے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ پہنچ گئی، اور رسول اللہ نے اس کو امانتاً رکھوا دیا، اور امانتاً رکھوا کے کہا یہ حسین سے متعلق ہے، تو پھر حسین نے کہا اب تجھ کو ہم نے خاک شفا بنا دیا، طاہر تو تھی ہی، مٹی طاہر ہے، مٹی نجس نہیں ہوتی، مٹی طاہر ہے، اب ہم نے اس کو اور طہارت پر بھی یہ انعام دیا کہ تو خاک شفا ہوگا، سجدہ تجھی پر ہے لیکن یہ سجدہ مٹی پر ہی ہے، اس لیے کہ یہاں میں نے اپنا لہو بہا دیا اس خاک پر۔ اب اس خاک کا کیا کہنا کہ پورا طبقہ اٹھا لیا جائے،
جب قیامت آئے گی سب فنا ہو جائے گا، لیکن فرشتوں کو حکم ہوگا کہ یہ پوری کربلا کی سرزمین کو اپنے پروں پہ اٹھا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن پورا طبقہ اٹھا لیا جائے گا، ساری زمینیں جب فنا ہو رہی ہوں گی تو اس کو اٹھایا کیوں جائے گا؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اس لیے محشر میں اس کربلا کی پوری زمین کو اٹھا کر لے جایا جائے گا تاکہ انہیں زحمت نہ ہو، ان کو زحمت نہ ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ اور میری کتاب پڑھی ہے غم حسین، اس میں میں نے روایت لکھ دی ہے، وہ بھی فرمان رسول ہے، اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب کعبے کی زمین کو اللہ نے خلق تو اس نے فخر کیا کہ مجھ پر اللہ کا گھر ہے، لیکن سامنے ایک اور زمین اٹھی اور وہ کعبے کی زمین سے بھی بلند ہوئی، تو کعبے کی زمین نے اللہ سے پوچھا یہ کون سی زمین ہے جو مجھ سے زیادہ بلند ہو گئی؟ تو اللہ نے کہا یہ حسین کی زمین، تیری بقا اس سے ہے، یہ نہ ہوتی تو تو باقی بھی نہ رہتی، کہ ہم نے اس کو افضل قرار دیا۔ یہ ہے کربلا کی سرزمین۔ اور جب آئے ہیں حسین اتنے خوش ہوئے ہیں، وہ زمین پہ پہنچ کر اتنے خوش ہوئے ہیں، اور خاک کو اٹھایا ہے، چھپ کے اٹھایا، اور پھر جیب سے پڑیا نکالی، اس میں سے جو خاک نکلی ہے ایک ہتھیلی پہ اس کو رکھا، ایک پہ اس کو، اور پھر دونوں کو ملا کر کہا عباس یہیں پہنچنا تھا، یہی ہے خاک۔ اور پھر جب زمین خریدی ہے، اس کی قیمت دی ہے، پھر جملہ آیا ہے خیمگاہ سے کہ یہ زمین علی اکبر کے نام لکھ دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا ہے ہاں علی اکبر کا حصہ بھی ہے، سب کو ملے گا، سب کا برابر حصہ ہے، وہ بھی پائیں گے، اور ان کو بھی اس زمین میں سے حصہ ملے گا۔ اور پھر بنی اسد کو وصیتیں کی ہیں، بتایا ہے کہ یہاں زراعت نہ کرنا، اس کو جگہ کو چھوڑ دینا، قبریں بن نہیں۔ بہن نے چاہا ہے کہ کربلا ہو کر مدینے جایا جائے تاکہ اپنی آنکھ سے دیکھ لوں، بھائی کی بنی ہوئی قبر کو دیکھوں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا حضرت زینب نے یہ چاہا کہ میں بھی بھائی کی قبر کی زائرہ ہو جاؤں، چونکہ زائر کا ایک مرتبہ ہے، اس لیے حضرت زینب نے چاہا کہ ہم بھی زائر بنیں، قبر حسین زائر بنیں، تمام بیویاں زائرہ بنیں، سید سجاد زائر بنیں۔ لیکن خالی ہاتھ تو نہیں آئی تھی چیلم کے دن، جو کچھ اسباب لوٹا تھا عاشور کے دن وہ سب ساتھ لائی، شہیدوں کے سر لے کر آ رہی ہیں حضرت، اور کہتے ہیں گرد اٹھی اور کارواں نظر آیا، تو اس دن بہت مجمع تھا قبر حسین پر، بہت مجمع تھا، اس لیے کہ چہلوں کا دن تھا، اور دوسرا چہلوں تھا حسین کا، یہ دوسرا چہلوں تھا جب زینب پہنچی 1 سال کے بعد۔ بنی اسد بھی آئے ہوئے تھے، اتفاق سے کوفے کے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور جابر بن عبداللہ انصاری مدینے سے آئے تھے اپنے غلام عطیہ کے ساتھ، اور کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ فرات میں نہا لوں، غسل کر کے نیت کر کے میں قبر حسین کی طرف جاؤں۔ نہانے کے بعد جب کپڑے پہن چکے تو غلام نے جابر کے سامنے نالینیں رکھ دیں،
ظاہر آنکھوں کی روشنی کم ہو چکی تھی. کہا آپ کی نالینیں یہ ہیں پہن لیجئے، چونکہ گرمی بہت ہے زمین جل رہی ہے، کربلا کی ریت گرم ہے. تو غلام سے کہا نہیں آپ میں نالین نہیں پہنوں گا. حالانکہ فرات سے لے کر قبر حسین تک کا فاصلہ ہے، لیکن جابر نے کہا نہیں اب میں نالین نہیں پہنوں گا، میں ننگے پیر چلوں گا، میں پاک رہنا چلوں گا. غلام نے کہا زمین جل رہی ہے. کہا جلنے دو، ہم کو نہیں پتا کس جگہ زہرا کا خون گرا ہے، میں زمین پر نالین پہن کر چلوں گا. میں نالین نہیں پہنوں گا. غلام کہتا ہے راوی ہے کہ ہم بازو پکڑ کے اور پلائے تو اپنے آپ کو جابر نے قبر پہ گرا دیا. رخسار قبر پہ رکھ کے بہت روئی اور رو کر کہا حسین وہ سب زمانہ یاد آ رہا جب تم نانا کے دوش پہ ہوتے تھے، نانا کی گود میں ہوتے تھے. مجھے یاد ہے جب میں آتا تھا تو میں تم کو دیکھتے ہی تم پر سلام کرتا تھا. جیسے ہی میں تم پر سلام کرتا تھا تم مجھے جواب دیتے تھے کہ جابر تم پر بھی سلام. اے میرے شہزادے کیا میں امید کروں کہ آج میں آپ کو پکار رہا ہوں تو آپ مجھے جواب دیں گے؟ میں آپ پر سلام کر رہا ہوں، سلام کا جواب اب تک نہیں آیا شہزادے، لیکن جواب آیا اور قبر سے آواز آئی جابر قبر کے پاس سے جلدی ہٹو، میری بہن زینب آ رہی ہے. زینب آ رہی ہے. اور وہی وقت تھا کہ جب حضرت زینب بھائی کی قبر پہ پہنچی. میں آپ کو بتا چکا کہ سامان لوٹا ہوا سب زینب لے کے آئی ہے، جو واپس ملا ہے. تقریر ختم ہو گئی. 2 جملے ہیں، آئیں گریہ کیا، بھائی کو مخاطب کیا اور صرف اتنا کہا آپ نے سکینہ کو میرے حوالے کیا. لیکن بھیا میں سکینہ کو واپس نہ لا سکی. سکینہ قید خانے شام میں رہ گئی. میں کیا کرتی، تم تو خود خواب میں آ کر سکینہ کو لے گئے. پھر گریہ کیا، پھر روئی. بڑا کوہرام تھا زینب کے رونے پر کربلا میں، بڑا کوہرام. چیلم کے روز بڑا کوہرام تھا، زمین کربلا تھرا رہی تھی، اتنا کوہرام تھا. اور پھر حضرت زینب نے مسند حسین نکالی اور قبر پہ بچھا دی. مسند حسین قبر پہ بچھا دی اور تمام شہداء کے سر قبر حسین پر رکھ دیے. قبر پہ رکھ دیے اور کہا بھیا سب کے سر زینب لے آئے. سب شہیدوں کے سر زینب لے آئے. چاروں طرف مجمع تھا بنی اسد کی عورتوں کا. پھر حضرت زینب کھڑی ہو گئی اور تمام بیویوں سے کہا 10 قدم پیچھے ہٹ جاؤ. سب پیچھے ہٹے. 10 قدم پیچھے ہٹ کر حضرت زینب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پھر آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا.
جب سلام کر چکی، زیارت پڑھ چکی، تو پھر قبر کے قریب آئیں اور تمام بیویوں سے کہا اب جو کچھ ہم کریں وہ ہمارے ساتھ تم بھی کرو۔ ایک بار زینب نے قبر کا طواف شروع کیا۔ تمام بیویوں نے حضرت زینب کے ساتھ امام حسین کی قبر کا طواف کیا، لیکن جب طواف شروع ہوا تو حضرت زینب اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ مارتی جاتی اور کہتی جاتی ہائے حسینہ، وائے حسینہ، ہائے حسینہ، وائے حسینہ۔ اتنا ماتم ہوا کہ قبر حسین پر ماتم کی بنیاد رکھ دی۔ کہتے ہیں کہ 3 دن تک جناب زینب نے قبر پہ ماتم کیا۔ جب تیسرا دن آیا تو بیویوں نے کہا سب کے سر دفن ہو گئے، گنج شہیدہ میں سب کے سر جسموں سے مل گئے۔ بی بی ماتم بھی بہت ہوا، کہا ہاں ماتم ہوا لیکن ابھی ایک ماتم باقی ہے، میرے ساتھ جلوس بنا کر چلو۔ آگے آگے زینب چلی، پیچھے پیچھے بیویاں، فرات کے کنارے